بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التصغیر المصغر المزید فیہ لیدل علی تقلیل۔ یہاں سے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ تصغیر کے احکامات بیان کرنے لگے ہیں۔ تین باتوں کو اس باب میں بیان فرمایا۔ نمبر 1 تصغیر کی تعریف، نمبر 2 تصغیر بنانے کا طریقہ، نمبر 3 تصغیر کے متعلقہ احکامات۔ پہلی بات تصغیر کی تعریف کیا ہے تو کہتے ہیں المصغر المزید فیہ لیدل علی تقلیل، کہ مصغر وہ اسم ہے کہ جس میں کچھ زیادتی کی جائے، کسی حرف کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے یا تصغیر کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیدل علی تقلیل، تاکہ وہ قلت پر دلالت کرے، تقلیل پر دلالت کرے۔ تقلیل تقلیل ذات بھی ہو سکتی ہے اور تقلیل تقلیل عدد بھی ہو سکتی ہے۔ تقلیل ذات جیسے رجل سے رجیل، یعنی ذات کو چھوٹا کر کے دکھانا، مقصد حقارت ہوتا ہے۔ اور کبھی تقلیل عدد بھی مراد ہوتی ہے، جیسے درہم سے درہم، چند دراہم۔ اور کبھی مجازن تقلیل کو شفقت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بنئی، بنئی کا ترجمہ چھوٹے بیٹے، لیکن مراد ہوتا ہے پیارے بیٹے۔ تصغیر کی تعریف کرنے کے بعد آگے تصغیر کے بنانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اس ضمن میں مصنف نے 3 بنیادی قواعد بیان کیے ہیں کہ تصغیر کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فالمتمکن، یعنی اس میں متمکن کی اگر تصغیر بنانی ہو تو یا تو وہ ثلاثی ہوگا، یا وہ رباعی ہوگا، یا وہ خماسی ہوگا۔ ان تینوں کے تصغیر بنانے کا علیحدہ علیحدہ طریقہ بتایا۔ اگر تو ثلاثی ہو تو کہتے ہیں یضم اولہ ویفتح ثانیہ، کہ پہلے حرف کو ضمہ دے دو، ضمہ دی جائے گی، دوسرے حرف کو فتح دی جائے گی۔ وبعدہما یاء ساکنۃ، ان دونوں کے بعد یاء ساکنہ یعنی یاء تصغیر لائی جائے گی۔ اور جو آخری حرف ہے وہ اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ تو یہ تو ثلاثی کی تصغیر ہو گئی کہ پہلے کو ضمہ، دوسرے حرف کو فتح، اس کے بعد یاء تصغیر لائی جائے گی جو کہ ساکن ہوگی، اور آخری حرف کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، رباعی کی تصغیر بنانے کا طریقہ۔ وَيُكْسَرُ مَا بَعْدَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ إِلَّا فِي تَاءِ التَّانِيث، کہ اگر کلمہ 4 حرفی ہے تو یاء ساکنہ کے بعد والے کلمے کو کسرہ دی جائے گی، تو کہتے ہیں یُكْسَرُ مَا بَعْدَهَا، کہ یاء ساکنہ کے بعد والے کلمے کو کسرہ دی جائے گی، اور جو آخری حرف ہوگا اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ یہ تو ہو گیا 4 حرفی کلمے کی تصغیر بنانے کا طریقہ۔ لیکن 4 چیزیں اس سے مستثنا ہیں، مصنف 4 چیزوں کا استثناء کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الا فی تاء التانیث، نمبر 1 اگر کلمے کے آخر میں تاء تانیث ہو۔ نمبر 2 والفی التانیثی، اگر کلمے کے آخر میں الف ممدودہ یا الف مقصورہ تانیث والا ہو۔ نمبر 3 والالف والنون المشبہتین بہما، کلمے کے آخر میں الف نون ہو جو تاء تانیث سے جو الف تاء تانیث کے مشابہ ہوں، یعنی الف ممدودہ اور الف مقصورہ کے مشابہ ہوں۔ مشابہت کس چیز میں؟ کہ جیسے جہاں پر الف مقصورہ یا ممدودہ جس کلمے میں پائی جائیں اس کے آخر میں تاء تانیث نہیں آتی، اسی طرح الف نون بھی ایسے ہوں کہ ان کے آخر میں پھر تاء تانیث نہ آئے۔ اور نمبر 4 الف افعال جمعن، کہ جمع کا وزن ہو، افعال وزن پر ہو اور اس کا الف ہو، یعنی افعال وزن پر جو الف آئے گا وہ الف کلام کے اندر، کلمے کے اندر پایا جائے۔ تو یہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں یاء ساکنہ کے بعد والے حرف کو کسرہ نہیں دی جائے گی بلکہ فتحہ دی جائے گی۔ یہ مطلب ہے الا کا کہ ان 4 اگر یہ 4 چیزیں کلمات میں پائی جائیں گی تو یاء ساکنہ کے بعد والے حرف کو فتحہ دی جائے گی، کسرہ نہیں دی جائے گی۔ بہرحال یہ 2 قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ ولا یزاد علی اربعۃ، کہ اگر کلمہ خماسی ہے تو اس کی تصغیر نہیں لائی جاتی۔ یہ مطلب ہے کہ لا یزاد علی اربعۃ، 4 پر زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی خماسی اگر کلمہ ہے تو اس کی تصغیر نہیں لائی جائے گی۔ فلذالک، اب 3 قواعد بیان کیے ہیں، ثلاثی کے، رباعی کے اور خماسی کے، لہٰذا اب اس پر تفریع بٹھا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے لم یجئ فی غیرہا الا فعیل وفعیعل وفعیعیل،
اسی وجہ سے تصغیر نہیں آتی. فی غیرہا، یہ ہا ضمیر ان 4 مستثنا صورتوں کی طرف راجع ہے کہ ان 4 صورتوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ کے اندر تصغیر نہیں آتی الا مگر فعیل، فعیل وزن پر نمبر 1، نمبر 2 فعیل وزن پر، نمبر 3 فعیل وزن پر. تو ثلاثی کی تصغیر فعیل وزن پر آتی ہے، رباعی بلا مد کی فعیل وزن پر آتی ہے، اور بالمد کی فعیل وزن پر آتی ہے. یہاں پر نظامی نے لکھا ہے کہ آپ چاہیں تو ان کا وزن فعیل کریں، فعیل کریں یا فعیل کریں، اور آپ چاہیں تو ان کا وزن فعیل کریں اور فعیل کریں. دونوں طریقے سے وزن کرنا ٹھیک ہے. اس میں کیا راز ہے؟ اس میں جو راز ہے وہی اس باب کا اصل قاعدہ بھی ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پر جب ثلاثی کہا جاتا ہے تصغیر میں، یا رباعی کہا جاتا ہے یا خماسی کہا جاتا ہے، تو یہاں ثلاثی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے حروف اصلی ثلاثی ہوں یا حروف اصلی رباعی ہوں یا حروف اصلی خماسی ہوں. یہاں یہ مراد نہیں ہوتی. یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ 3 حرفی ہو. یعنی یہاں پر ثلاثی سے مراد عدد حروف کے اعتبار سے ثلاثی ہونا ہے، حروف اصلی کے اعتبار سے ثلاثی ہونا نہیں. اسی طرح رباعی سے مراد عدد حروف کے اعتبار سے رباعی ہونا، اور خماسی سے مراد عدد حروف کے اعتبار سے خماسی ہونا ہے، حروف اصلی کے اعتبار سے نہیں. تو جب تصغیر میں حروف اصلی کو نہیں دیکھا جاتا تو پھر وزن کرنے کے اندر بے شک عین کلمے کا تکرار ہو یا لام کلمے کا تکرار ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اسی وجہ سے نظامی نے لکھا کہ اس کا وزن فعیل کریں یا فعیل کریں، دونوں ٹھیک ہیں. اسی طرح فعیل کریں یا فعیل کریں، دونوں طرح وزن کرنا ٹھیک ہے. تو یہ 3 بنیادی قاعدے ہو گئے. اب یہ جو آخری قاعدہ تھا کہ لا یزاد علی اربعۃ، کہ خماسی کی تصغیر نہیں لائی جاتی، اس قاعدے کے اوپر اگلا قاعدہ متفرع ہے. کہتے ہیں وَإِذَا صُغِّرَ الْخُمَاسِيُّ عَلَى ضَعْفِهِ، کہ اگرچہ ضعیف ہے خماسی کی تصغیر لانا، پھر بھی اگر خماسی کی تصغیر کوئی لانا چاہے تو اس کے لانے کے 3 طریقے ہیں. فَالْأَوْلَى حَذْفُ الْخَامِسِ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو 5واں حرف ہے اس کو حذف کر دیا جائے اور کلمے کو رباعی بنا دیا جائے. وَقِيلَ مَا أَشْبَهَ الزَّائِدِ، بعضوں نے کہا کہ جو حرف زائد حرف کے مشابہ ہو اس حرف کو حذف کیا جائے گا، اور وہ حروف زیادت 10 ہیں جن کا مجموعہ الیوم تنساہ ہے. یہ الفاظ الیوم تنساہ جس کا مجموعہ ہے، تو جو حرف حروف زیادت کے مشابہ ہوگا اس کو حذف کر دو. نمبر 3، اخفش کے نزدیک بغیر حذف کے خماسی کی تصغیر لائی جائے گی. لہذا سمع الاخفش صفی رجال، تو اخفش نے سنا کہ عرب لوگوں نے ایسے بھی پڑھا صفی رجال، یعنی بغیر حذف کے انہوں نے اس کلمے کی تصغیر لائی ہے. وَيُرَدُّ نَحْوُ بَابٍ وَنَابٍ وَمِيزَانٍ وَمُوقِظٍ إِلَىٰ أَصْلِهِ. اب یہاں سے تصغیر کے تفصیلی قواعد کا بیان شروع ہو رہا ہے. اس میں متمکن کے تصغیر کے قواعد کو پہلے ذکر کیا جائے گا، ان کے احکامات کو پہلے ذکر کیا جائے گا، بعد میں اس میں غیر متمکن کے قواعد اور احکام کو ذکر کیا جائے گا. اس میں متمکن میں ثلاثی، رباعی اور خماسی کے قواعد کا بیان ہوگا. اس میں جمع کی تصغیر کے قواعد کا بیان ہوگا، ترخیم کی تصغیر کے قواعد کا بیان آئے گا. اور یہ کل 15 قاعدے ہیں، یعنی 15 احکامات ہیں جن کا ذکر اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. لیکن ان احکامات کو سمجھنے سے پہلے کچھ قواعد ہیں جن قواعد کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو یہ جتنے 15 احکامات ہیں وہ 15 احکامات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. دوسرے الفاظ کے اندر ان 15 احکامات کے لیے کچھ قواعد جامع ہیں کہ ان قواعد کا دھیان کرتے ہوئے ان 15 احکامات کو سمجھنا آسان ہے. تو پہلے ان کو سمجھ لیں. نمبر 1، یعنی یہ تقریباً 6 قاعدے بنتے ہیں. پہلا قاعدہ، اسم میں کبھی تصغیر سے پہلے سبب قلب یا سبب حذف پایا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تصغیر سے پہلے سبب قلب پایا جا رہا ہے کہ کلمے میں قلب ہونا چاہیے، یا سبب حذف پایا جا رہا ہے کہ کلمے کے اندر اس کی وجہ سے حذف ہوا ہے. اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سبب قلب اور سبب حذف تصغیر میں پہلے سے پایا جاتا ہے اور کبھی پہلے سے نہیں پایا جاتا. یہ پہلا قاعدہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ، اگر تصغیر سے پہلے یعنی قبل تصغیر سبب قلب یا سبب حذف پایا جائے تو کبھی تو تصغیر کی وجہ سے یہ سبب زائل ہو جائے گا اور کبھی تصغیر لانے کے باوجود یہ سبب زائل نہیں ہوگا.
یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 3، جہاں تصغیر کی وجہ سے سبب قلب زائل ہو جاتا ہے وہاں پر بعض صورتیں تو اتفاقی ہیں کہ ہاں یہاں سبب قلب زائل ہو گیا اور لفظ اصل کی طرف لوٹ گیا، اور بعض صورتیں یہاں پر اختلافی ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں تصغیر سے تو سبب حذف زائل نہیں ہوتا تصغیر کی وجہ سے، لیکن تصغیر میں کوئی ایسی چیز عارض آ جاتی ہے جو اس سبب کا اعتبار کرنے سے مانع ہو جاتی ہے۔ مثلا کلمہ ثلاثی ہو اور کوئی حرف محذوف ہو تو یہاں پر تصغیر نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ تصغیر تو کم سے کم ثلاثی کی آتی ہے، اور یہاں تو کلمہ بظاہر سنائی بن رہا ہے، تو یہاں مجبوری یہ ہے کہ یہاں پر حذف جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر تصغیر کا بنانا عارض آ رہا ہے اس بات میں کہ یہاں پر ہم حذف کو مانیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں تصغیر سے تو سبب حذف زائل نہیں ہوتا، لیکن تصغیر میں کوئی ایسی چیز عارض آ جاتی ہے یعنی بناتے وقت جو اس سبب کا اعتبار کرنے سے مانع ہوتی۔ قاعدہ نمبر 5، تصغیر سے پہلے تو سبب قلب یا سبب حذف نہ پایا جائے، مگر تصغیر کی وجہ سے سبب قلب یا سبب حذف عارض آ جائے، یعنی تصغیر سے پہلے تو یہ کلمے کے اندر قلب نہیں تھا یا کلمے میں حذف نہیں تھا، لیکن تصغیر کے بعد سبب قلب یا سبب حذف عارض آ جائے، تصغیر کی وجہ سے سبب قلب یا سبب حذف عارض آ جائے۔ اور قاعدہ نمبر 6 کہ تصغیر اشیاء کو اپنی اصل کی طرف لوٹاتی۔ اب یہاں سے قواعد کا بیان شروع ہو رہا ہے، وَيُرَدُّ نَحْوُ بَابٍ وَنَابٍ سے۔ مصنف کی عادت کافیہ میں اور شافیہ میں دونوں جگہ پر یہ ہے کہ نحو کا لفظ ذکر کر کے ایک قاعدہ کلیہ کی طرف اکثر اشارہ کرتے ہیں۔ یہاں سے بھی پہلے قاعدہ کلیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، گویا یہ پہلا مسئلہ ہے، یہ 15 احکامات میں سے پہلا حکم ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ جو پہلا مسئلہ ہے اس کا تعلق ہمارے جو جامع قواعد تھے ان میں سے اس قاعدے کے ساتھ ہے جہاں کلمے میں قلب ہوا ہے لیکن تصغیر کی وجہ سے وہ قلب زائل ہو جائے۔ پہلے قاعدے کا تعلق اس قاعدے سے ہے کہ جہاں کلمے میں جہاں کلمے میں قلب واقع ہوا ہے لیکن تصغیر کی وجہ سے وہ سبب زائل ہو جاتا ہے، جیسے بابن، نابن، میزان، موقظن، کہ یہاں مصنف نے یہ مثالیں دے کر ایک قاعدے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو الف سے بدل گئے ہوں، ہر وہ واو اور یا جو الف سے بدل گئے ہوں تو تصغیر میں وہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے، جیسے بابن کے اندر، نابن کے اندر مصنف نے یہ جو مثالیں دی ہیں کہ ان کے اندر وہ کلمات اپنی اصل کی طرف واپس لوٹ آئیں گے، لذہاب المقتضی، کیونکہ جو مقتضی تھا ان الفاظ کو بدل دینے کا وہ مقتضی زائل ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَيُرَدُّ کہ رد کر دیا جائے گا بابن، نابن، میزان، موقظن کو اپنی اصل کی طرف، تو اصل کلمات کا اعتبار کرتے ہوئے پھر ان کی تصغیر بنائی جائے گی۔ چنانچہ ان کلمات کی تصغیر بویبن، نیبن، مویزین اور مویقظن آئے گی۔